بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم کچھ ایسے اصول آپ کو بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ اردو تحریر کو اچھے انداز سے لکھ سکیں گے۔ جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ اردو میں کئی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ سید انشاء اللہ خان شاہ دریائے لطافت میں لکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا وہ اردو کا ہو گیا، خواہ وہ عربی کا ہو یا فارسی کا، ترکی ہو یا سریانی یا پنجابی ہو، اصل کی روح سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل کے مطابق ہے تو بھی صحیح ہے، اور اگر اصل کے خلاف ہے تو بھی صحیح ہے۔ اس کی صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے۔ اردو زبان پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن یہ دہلی اور لکھنؤ سے ہجرت کر کے اردو بولنے والوں کے ساتھ یہاں آئی۔ خود ہندوستان میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے مختلف طبقات کے تلفظ میں فرق ہے۔ اردو میں عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلا باعث بعض مقامی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اہل پنجاب کاف کو کاف ہی بولتے ہیں، اس لیے اقبال کو اقبال، قلم کو قلم کہنے پر مجبور ہیں۔ انگریزی زبان میں تے یا توئیں کا حرف نہیں، اہل ایران کے ہاں ٹے، ڈال اور ہائے مخلوط کی آواز نہیں، عربی میں پے، چے، گاف کی آوازیں نہیں، اس لیے اہل پنجاب متعدد الفاظ کے غلط تلفظ بولنے پر مجبور ہیں، لیکن لکھتے ہوئے انہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر اردو میں عربی اور فارسی کے قواعد کی پابندی کی جائے گی تو ہماری زبان بقول شان الحق حقی اردو بولنا صرف ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو عربی اور فارسی کے ماہر ہیں۔ اردو اس پورے خطے کی بڑی زبان شمار ہوتی ہے، بلکہ اب تو سارک ممالک کی مشترکہ زبان قرار دی جا چکی ہے۔ برِ صغیر کے لیے اردو اجنبی زبان نہیں، لیکن ہمارے ہاں آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سے لوگ اردو میں لکھ تو ضرور رہے ہیں لیکن وہ اردو کے اساتذہ سے سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو لکھتے ہوئے وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے 6 بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی اور ایسے اصول بتائے جائیں گے جن پر وہ عمل کر کے اس کو درست لکھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ پہلا اصول، غلط العام اور غلط العوام۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں غلط العام، ایسے الفاظ یا تراکیب جو زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق غلط لکھے اور بولے گئے ہوں۔ اہل علم یا ماہر لسانیات ان الفاظ کو ایسے ہی پڑھنے اور لکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لفظ عام طور پر غلط ہوتا ہے لیکن اب اسے اردو میں درست بھی مان لیا گیا ہے۔ ان کی فہرست دی گئی ہے، آپ اس فہرست کو دیکھ لیں، اس میں ہونے والے الفاظ اس کی پریکٹس کر لیں، لیکن اگر آپ ان کو غلط بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے ان کو مان لیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں۔ اصول کے مطابق تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن غلط العام جو سید انشاء اللہ خان شاہ نے بتایا تھا اس کے مطابق یہ الفاظ ٹھیک ہیں، تو ان کو نوٹ کر لیں آپ۔ لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن سے آپ احتراز کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ان کو غلطی نہیں مانا جاتا بلکہ اس کو درست ہی مانا جاتا ہے۔ غلط العوام، کچھ غلطیاں عوام کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ایسی غلطیوں سے شعوری طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ اہل زبان اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مثلاً میں صبح کا ناشتہ کر رہا ہوں، میں ناشتہ کر رہا ہوں، ناشتہ صبح کے وقت ہی ہوتا ہے، اس کے لیے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آب زمزم کا پانی پیا، آب اور پانی جو ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس لیے آب زمزم پیا۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کا تابع دار شاگرد، اس کی بجائے آپ کا فرما بردار شاگرد۔ ہر درخواست لکھنے والا تابع دار لکھتا ہے، اس غلطی کو کم از کم کیا جائے۔ وہ افسر بڑا راشی ہے، راشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو، بلکہ اس کو کہنا چاہیے وہ افسر بڑا مرتشی ہے، یعنی کہ وہ رشوت دینے والا نہیں ہے بلکہ لینے والا ہے۔ مزید کچھ ایسے الفاظ کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس کو آپ نوٹ کر لیں اور اپنے نوٹ بک میں تحریر کر لیں تاکہ آئندہ آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ الفاظ ہر صورت میں درست طریقے سے ہی لکھنے چاہیے، اگر ہم اسے غلط لکھیں گے تو اردو میں ہمارے نمبر لازمی کٹیں گے۔ اس لیے اردو تحریر لکھتے ہوئے ان الفاظ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس طرح کی فہرست جو ہے ہم آخر میں بھی دیں گے جس میں تمام الفاظ شامل کر دیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنی تحریر کو بہتر کر سکیں گے
اور ان کو نوٹ کر کے ان کو پریکٹس کرتے رہیں، ان کے بار بار اس کو لکھتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا جائے۔ طلباء کو بھی چاہیے اور جو طالب علم جو امتحان اپنے طور پہ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی امتحان کی، تو وہ ان کو نوٹ کر کے بار بار لکھتے جائیں۔ دوسرا اصول، عام طور پر مرکب الفاظ کو الگ الگ لکھنا چاہیے جبکہ ہم ان کو اکٹھا لکھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر کوئی لفظ لکھتے ہوئے ہر لفظ کے بعد ایک وقفہ دیا جاتا ہے۔ دراصل تحریری اردو عرصہ تک کاتبوں کے سپرد رہی، جو جگہ بچانے کی خاطر اور کچھ اپنی بے علمی کے سبب بہت سے الفاظ ملا کر لکھتے رہے۔ ماہر لسانیات کی کوششوں سے اب الفاظ الگ الگ کر کے لکھنے جانے لگے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ انہیں بدستور جوڑ کر لکھ رہے ہیں۔ جب الگ الگ الفاظ کو مرکب الفاظ کی صورت میں جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو نہ صرف پڑھنا دشوار ہوتا ہے بلکہ ان کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ یہ ایک فہرست دی گئی ہے، اس فہرست کو آپ نوٹ کر لیں، اور بڑا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف خوبصورتی کے لیے اس کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تحریر جو ہے زیادہ خوبصورت لگے گی۔ تیسرا اصول، ہائے مختفی۔ یہ اردو زبان میں ایک خاص قسم کی ہا آواز ہے جو عربی اور فارسی الفاظ کے آخر میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی آواز بہت ہلکی ہوتی ہے، صرف الفاظ کی شکل یا املا مکمل کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کے برعکس ہندی الفاظ کے آخر میں ہائے مختفی نہیں آتی، اس لیے ان کو اردو میں لکھتے وقت آخر میں الف لکھنا چاہیے۔ اس غلطی کو غلط العام سمجھ کر قبول کر لیا گیا ہے، لیکن اصول کا علم ہونا چاہیے۔ یہ فہرست آپ کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے، اس کی پریکٹس کی جائے۔ ہندی شہروں کے لیے یہ اصول لاگو نہیں ہوگا، مثلا آگرہ، پٹنہ، کلکتہ، بٹالہ، لدھیانہ وغیرہ۔ مزید یہ دو چار الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں کچھ لوگ ہائے مختفی خواہ مخواہ لگا دیتے ہیں، جیسے مصرع، ما، موقع، بابت، موضع۔ ان کو لکھنا صحیح ہے اور یہ آپ کے سامنے لکھے بھی ہوئے ہیں، ان کو آپ نوٹ فرما لیں۔ چوتھا اصول، فارسی قاعدہ ہے کہ اس میں صرف سے حاصل مصدر بنانے کے لیے آخر میں چھوٹی یہ لگاتے ہیں، بشرطے کہ اس میں صفت کا آخری حرف ہا نہ ہو۔ اگر آخری حرف ہا ہو تو اسے گرا کر گی بناتے ہیں، اور اس کی فہرست دی گئی ہے، اور یہ بہت غلط العوام ہے۔ ان کو لکھتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے، اس فہرست کو نوٹ کر لیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور بولتے ہوئے بھی ہم اکثر اس کو غلط بولتے ہیں، تو اس لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صرف دو الفاظ ایسے ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ہیں ادا اور کرخت۔ ان کو ادائیگی اور کرختگی لکھیں گے۔ پانچواں اصول، اردو واو عربی اور فارسی کی طرح اردو میں عموماً دو الفاظ یا تراکیب کو جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ اگر ایک لفظ عربی یا فارسی کا ہو تو دوسرا ہندی یا کسی اور زبان کا ہو تو واو کا استعمال نہیں ہوگا، اس کی جگہ اور کا استعمال ہوگا۔ یہ فہرست آپ کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کی پریکٹس کر لیں۔ چھٹا اصول، اسما کی جمع، کلومیٹر، سال، سکے، گھنٹے، پیمائش اور اوزان کے اسما کی عدد 3، 4، 50، 100 وغیرہ لائے جائیں تو اسما کی جمع میں و نون ان کے ووں نہیں لگے گا، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہیں، ان کی بھی پریکٹس کر لیں۔ اور یہ غلطیاں عام طور پر طالب علم کرتے ہیں جس کی وجہ سے نمبر کٹ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے سے ہی یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب آپ کے سامنے ایک فہرست جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا ان کو آپ اپنے کسی نوٹ بک پہ لکھ لیں اور ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ اردو میں اچھے نمبر لے سکیں گے، اور بولتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے بول رہے ہیں اور ان اصولوں کا علم آپ کو ہو گیا ہوا ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ آخر میں تمام الفاظ کی ایک فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے لگا دی گئی ہے، جو عام طور پر غلط العام اور غلط العوام ہیں۔ آپ ان سب کو لکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کو آپ درست لکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمبر بھی بہتر آئیں گے اور آپ کی اغلاط بھی کم ہو جائیں گی۔ اور ان کو آپ ان کے الفاظ میں بول نہیں رہا، صرف ان کو آپ لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو لکھ کے اپنی ڈائری پر بار بار اس کی پریکٹس کریں۔ بہت شکریہ۔